بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سارے دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل و قدر صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت سلمان فارسی کا تعلق فارس ایران سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے مشہور شہر اصفہان کے ایک گاؤں روزبہ میں پیدا ہوئے۔ اسلام لانے سے قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مابا تھا۔ آپ کے والد کا نام بزخشان تھا۔ آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے زرتشت مذہب مجوسی کے پیروکار تھے، لیکن حق کی تلاش میں فارس سے نکلے، اپنے آبائی مذہب مجوسیت چھوڑ کر عیسائیت کا اختیار کی اور بالآخر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلمان فارسی کی زندگی حق کی تلاش اور جستجو سے عبارت تھی۔ آپ کے قبول اسلام کا واقعہ بھی بہت دلچسپ اور اثر انگیز ہے۔ آپ کا تعلق مجوسیت سے تھا، لیکن آپ کے دل میں ایک چنگاری روشن تھی جو انہیں بے چین رکھتی تھی، اور وہ سوچتے تھے کہ یہ آگ جسے ہم خود روشن کرتے ہیں، یہ ہمارا خدا تو کبھی نہیں ہو سکتی۔ آپ کے والد بزخشان ایک بڑے آتش کدے کے محتم بھی تھے۔ ایک دن انہوں نے حضرت سلمان سے کہا کہ آج میں کھیتوں میں نہیں جا سکوں گا، اس لیے آج کھیتوں کی دیکھ بھال تمہارے ذمہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے حامی بھر لی اور کھیتوں کی طرف چل دیے۔ راستے میں عیسائیوں کا ایک گرجا نظر آیا۔ آپ وہاں چلے گئے، ان کی عبادت کے طریقے سے بہت متاثر ہوئے اور اسی دن اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی۔ ان کے والد کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہیں گھر میں قید کر لیا اور ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی، لیکن آپ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور ایک قافلے کے ساتھ شامل ہو کر شام پہنچ گئے۔ لیکن حق کی تلاش کا یہ سفر یہی نہیں رکا۔ آپ حق کی تلاش میں کریا ملکوں بھٹکتے رہے۔ شام سے موصل عراق، وہاں سے نصیبین ترکی اور پھر اموریہ پہنچے۔ اموریہ پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے بڑے پادری کے خدمت میں رہنے لگے۔ اس پادری کا جب وقت اجل آیا تو اس نے حضرت سلمان کو بلایا اور کہا کہ میرے بیٹے، اب میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہوں۔ اب نبی الآخر الزماں کے ظہور کا وقت قریب آ پہنچا ہے، جو صحرائے عرب سے اٹھ کر دین حنیف کے زندہ کرے گا اور اس زمین کی طرف ہجرت کرے گا جہاں کھجوروں کی کثرت ہوگی۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ وہ ہدیہ قبول کرے گا لیکن صدقہ کو اپنے لیے حرام سمجھے گا۔ تم جب اس نبی پاک کا زمانہ پاؤ تو اس کی خدمت میں ضرور حاضر ہونا۔ اس مرد درویش کے انتقال کے بعد حضرت سلمان فارسی اسی جستجو میں رہنے لگے کہ کوئی قافلہ حجاز کی طرف جا رہے ہو تو اس میں شامل ہو جائیں۔ آپ کی جستجو رنگ لائی اور قبیلہ بنو کلب کا ایک قافلہ اموریہ سے گزرا۔ آپ اس قافلے میں شامل ہو گئے، لیکن راستے میں قافلے والوں کی نیت خراب ہو گئی، اور جب یہ قافلہ وادی القرہ پہنچا تو انہوں نے حضرت سلمان کو یہودیوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ آپ نے اس کو اپنی قسمت سمجھ لیا، لیکن اس کے باوجود تلاش حق کی جو چنگاری آپ کے سینے میں روشن تھی وہ موجود رہی۔ ایک دن اس یہودی کا یک رشتہ دار جو کہ یثرب مدینہ کا رہنے والا تھا، وہ اس سے ملنے آیا۔ اس کو ایک غلام کی ضرورت تھی۔ اس نے حضرت سلمان کے مالک سے انہیں خرید لیا اور یثرب لے آیا۔ یہاں جب آپ نے کھجور کے درختوں کے جھنڈ دیکھے تو آپ سمجھ گئے کہ اب تلاش ختم ہونے والی ہے۔ ایک دن آپ ایک درخت پر چڑھے کام کر رہے تھے
ایک یہودی شہر سے بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا، خدا بنو قبیلہ کو غارت کرے، سب کے سب قبیلے میں ایک شخص کے پاس جا رہے ہیں جو مکہ سے آیا ہے اور خود کو نبی کہتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت سلمان بدحواس ہو کر درخت سے اتر آئے اور اس شخص سے کہنے لگے کہ کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر سے تو کہنا۔ ان کا آقا بہت غصہ ہوا اور ان کو ایک تھپڑ مار کر کہا کہ تم جا کر اپنا کام کرو۔ حضرت سلمان اس وقت تو خاموش ہو گئے، لیکن ایک دن آپ کچھ کھانے کی چیزیں لے کر پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ چیزیں صدقہ کے طور پر پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیں۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں اپنے صحابہ میں تقسیم کر دی، لیکن خود کچھ نہ کھایا۔ اگلے دن دوبارہ کچھ چیزیں لیے حاضر ہو گئے اور اب انہوں نے کھانے پینے کی چیزیں بطور ہدیہ پیارے نبی پاک کی خدمت میں پیش کر دی۔ پیارے نبی نے خود میں وہ چیزیں کھائیں اور صحابہ میں بھی تقسیم کر دی۔ حضرت سلمان فارسی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ آخری نبی کی بتائی 2 نشانیاں تو پوری ہو گئی تھی۔ اب آخری نشانی یعنی مہر نبوت کو دیکھنا رہ گیا تھا۔ چند دنوں بعد آپ کو پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ بقیع تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی بھی وہاں پہنچ گئے اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے کہ موقع ملے تو مہر نبوت کا مشاہدہ کر لو۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کفیت کو بھانپ لیا اور اپنی پشت سے کپڑا سرکا دیا۔ حضرت سلمان فارسی نے کانپتے ہونٹوں سے مہر نبوت کو بوسہ دیا اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی ایمان قبول کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے لگے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہودی کی غلامی سے نجات دلائی۔ اس کے بعد تو آپ سفر و حضر میں پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہنے لگے۔ آپ بہت جلیل و قدر صحابی تھے۔ آپ کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ عذاب جنگ خندق میں آپ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے خندق کھودی اور دفاعی جنگ لڑی۔ جنگ خندق کے موقع پر جب خندق کھودی جا رہی تھی، مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں بحث چھڑ گئی کہ سلمان کون ہے۔ مہاجرین کہتے تھے کہ سلمان ہم میں سے ہیں، جبکہ انصار کا کہنا تھا کہ سلمان ہم میں سے ہیں۔ اسی دوران پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ کو جب ساری بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ آپ ہر وقت عشق نبی میں غرق رہتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں جہاد کا بھی بہت شوق تھا۔ ان کے عشق رسول اور شوق جہاد کو دیکھ کر پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت 3 آدمیوں کا اشتیاق رکھتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ سلمان علم سے لبریز ہے۔ آپ بہت قنوعیت پسند درویش صفت انسان تھے، دنیا داری سے دور بھاگتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب نے ان کو مدائن کا گورنر مقرر کیا۔ اس کی جو تنخواہ ملتی وہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیتے اور خود چٹائی بن کر کماتے، اس کا بھی 1/3 خیرات کر دیتے تھے۔ سفر ہمیشہ بغیر ذہن کے گدھے پر سوار ہو کر کرتے۔ ایک دفعہ اسی طرح آپ گدھے پر بغیر ذہن کے سفر کر رہے تھے اور پیوند لگا کرتا پہنا ہوا تھا۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا لیا کہ اے میرے محترم، یہ آپ نے کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ بھائی، آرام و راحت تو صرف آخرت کے لیے ہے۔ آپ نے کبھی گھر نہیں بنایا، ہمیشہ کسی بھی درخت یا دیوار کے سائے میں رات گزار دیتے۔
ایک دفعہ ایک شخص نے ان سے کہا کہ میں آپ کو گھر بنا دیتا ہوں، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ جب آپ نے مسلسل انکار کیا تو اس شخص نے کہا کہ اچھا، میں آپ کی خواہش کے مطابق مکان بنا دیتا ہوں کہ آپ کا سر اس کی چھت سے جا لگے اور اگر لیٹیں تو پاؤں دیوار سے جا ٹکرائیں۔ اس کے بعد آپ نے حامی بھر لی اور اس شخص نے ان کو ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا دی۔ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ کا کل اثاثہ ایک بوسیدہ کمبل، ایک بڑا پیالہ، ایک لوٹا اور تسلا تھا، لیکن زید تقوی کا یہ عالم تھا کہ انتقال سے پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ حضرت سلمان فارسی زاروں کو تار رو رہے ہیں۔ سبب پوچھنے پر فرمایا کہ سرور کائنات نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ دولت دنیا جمع نہ کرنا، اور میرے پاس اس دنیا کا اس قدر سامان جمع ہو گیا ہے، ڈرتا ہوں کہ کہیں اس اسباب دنیا کی وجہ سے آخرت میں آقا کے دیدار سے محروم نہ رہ جاؤں۔ آپ کا انتقال 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں مدائن میں ہوا۔